اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. آج ہمارا لیول 4 کا لیکچر نمبر 16 ہے، اور ہم اس بات سے اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ لیول 2 کے اندر ہم نے پہلے پارے کے پہلے پاؤ کو، اور لیول 3 کے اندر پہلے پارے کے دوسرے پاؤ کو، اور لیول 4 کے اندر ہم پہلے پارے کے تیسرے پاؤ کو دیکھ رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہم قرآن کریم کا پورشن دیکھ رہے ہیں. باقی جہاں تک گرامٹیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ہم اس وقت جو ہے وہ لاسٹ کچھ لیکچرز کے اندر حروف شرط جو ہے وہ کس طریقے سے عمل کرتے ہیں فعل مضارع کے اوپر، یا لفظ لم کس طریقے سے عمل کرتا ہے فعل مضارع کے اوپر، اس کو ہم نے دیکھا ہے. آج گرامیٹیکلی پورشن میں فعل مضارع پر عمل کرنے والے کچھ مزید جو کچھ حروف ہیں انہیں ہم دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے جو پیچھے بھی پڑھا ہے اس کو بھی تھوڑا سا ریوائز کر لیں گے تاکہ کنکلیوڈ ہو جائے چیزیں. آئی ہوپ آپ کل کے اور پچھلے گزشتہ لیکچرز کو ریوائز بھی کر چکے ہوں گے، سمجھ بھی چکے ہوں گے کہ کیا اس میں ڈسکشن ہوئی ہے. اس کو ریوائز کرنے کے بعد ہی یہ تمام لیکچرز جو ہیں وہ سمجھ آئیں گے. خیر، آج کے لیکچر میں بھی ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کریں گے جو پیچھے گزشتہ چند ایک لیکچرز میں ہم نے پڑھا ہے. ذرا دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں قرآن کریم کا پورشن کون سا ہے. آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم چوتھا صفحہ پڑھ رہے تھے، اور چوتھے صفحے کا آج آخری اشارہ تھا، یعنی عہد و کتاب کو پھینکا، یہ اشارہ ہم نے پڑھنا تھا. کل ہم نے جناب جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی جو کا معاملہ تھا یہود و نصارہ کا، ان کو ہم نے پڑھا تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو نبی ہمارے پاس ہماری قوم سے آنا چاہیے تھا، جبرائیل نے جو ہے وہ کسی اور کے پاس جو ہے نا وہ وحی لے گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بات کا پابند ہے. اللہ تعالیٰ جہاں اسے بھیجتے ہیں، جس شخص کے پاس بھیجتے ہیں، جہاں لے کے جانے ہوتے ہیں، وہ تو پیغام رساں ہیں. اصل میں تو اللہ تعالیٰ کا حکم جس معاملے میں ہو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے حکم سے کسی کے قلب کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نازل کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نازل کرتا ہے. اور اس بات کو یاد رکھو، جو اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل یا میکائیل کا کسی بھی معاملے میں اس طریقے سے ان سے دشمنی کی بات کرتا ہے تو یہ ذہن میں رکھے کہ اس نے ان سے دشمنی نہیں کی، اس نے دراصل اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی ہے، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، تو اس میں ان کا کیا اختیار ہے. تو چوتھا اشارہ آج کا جو عہد و کتاب سے بے وفائی ہے وہ بھی بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ ہے. اس میں اہم نکات کیا ہیں کہ یہود کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کیونکہ وہ مخلص نہیں تھے. بات سمجھتے ہیں؟ جب وہ مخلص نہیں ہیں بات کو سمجھنے میں، آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان اخلاص کے ساتھ کسی بات کو نہ سمجھے اور اس کو سمجھنے کی نیت سے نہ سمجھے، تو جتنے مرضی مناظرے ہو جائیں، آپس میں مجادلے ہو جائیں، بحث و مباحثہ ہو جائے، کویسچنز آنسر سیشنز ہو جائیں، اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ مجھے کوئی بات صحیح ملے گی، حق ملے گی، ٹھیک ملے گی، درست ملے گی، تو آئی ول اڈاپٹ اٹ، اگر یہ چیز ذہن میں نہیں ہے تو پھر الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان اس کا انکار کرے گا. آپ کو دیکھو مناظراتی ماحول آپ کے سامنے ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو مناظرے کرنے والے لوگ مناظرہ کرتے ہیں تو وہ 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے اس مناظرے میں بتاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ اٹھ کے جاتے ہیں تو وہ اس میں عمل کی نیت سے چونکہ نہیں بیٹھے تھے تو کوئی ان پہ کوئی عکس نہیں پڑتا. وہ دیکھتے بھی ہیں بعض اوقات کے فریق مخالف کے پاس جو ہے وہ دلائل و براہین موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ دوبارہ جب اٹھ کے جاتے ہیں تو ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب نیکسٹ ٹائم کسی سے اس معاملے میں بات ہو تو میں نے مزید کون سی اور کتنی تعویلات باطلہ پیش کرنی ہے، کتنے میں نے معاملات کو مس ہینڈل کرنا ہے، کتنے جھوٹ بولنے ہیں، اور کس طریقے سے میں نے اس مسئلے کو گھمانا ہے. تو یہ چیز وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو جو ہے نا اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں. جب کوئی بھی شخص اس نیت کے ساتھ کرتا ہے نا تو پھر ظاہری بات ہے وہ حق کو اڈاپٹ نہیں کر سکتا، حق کو قبول نہیں کر سکتا، درست بات کو اس پر چل نہیں سکتا. درست بات پہ چلنے کے لیے تو آپ کا اور میرا یہی ذہن ہونا چاہیے کہ عمل کی نیت سے کے ساتھ اور اڈاپشن کی نیت کے ساتھ انسان جائے کہ جب مجھے کوئی چیز درست ملے گی تو میں اسے اپنی زندگی میں
شامل کروں گا۔ ہمیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا چاہیے، یعنی صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لا کر ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں تلاوت کرنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ یہ بھی پرپز ہے کتابوں کو نازل کرنے کا، تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تلاوت سن لیتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ورس نمبر 100 and 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو یہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دہرا لیا کریں تاکہ آپ کی قرآن کریم کی جو تلاوت ہے بہتر ہو جائے۔ اب کلما، کیا جب بھی، کیا جب بھی، اوا کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا او، ٹھیک ہے، تو یہ او کلما، کیا جب بھی، عاہدوا عہدن، انہوں نے عہد کیا کوئی عہد، نبذہ فریق منہم، تو توڑ دیا اس کو ایک فریق نے ان میں سے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ یعنی انہیں تورات پر عمل کرنا چاہیے تھا، یہ ان سے عہد لیا گیا تھا، لیکن اگر کوئی ایمان ہی نہ رکھتا ہو تو آپ اس سے اس بات کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے عہد کو پورا کر سکتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آئے ان کے پاس، رسول، ایک رسول، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، تصدیق کرنے والا، لما معہم، اس کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق، تو پھینک دیا ایک فریق نے، من الذین، ان لوگوں میں سے جو اوت الکتاب، دیے گئے تھے کتاب، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، اس طریقے سے گویا وہ جانتے ہی نہ ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ان کی کتاب تورات میں موجود تھا، لیکن اپنی عادت کے مطابق انہوں نے کتاب کو نظر انداز کر دیا اور نبی کا انکار کر بیٹھے۔ اس انکار کی وجہ یہ نہیں تھی کہ قرآن کے احکام واضح نہیں تھے، بلکہ یہ ان کی سرکشی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ گمراہی کا شکار مت ہو جانا، ذرا ان کی تاریخ پر نگاہ ڈالو اور دیکھو کہ متعدد پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے یہی برتاؤ کیا ہے۔ قرآن کریم ایک امی ان پڑھ نبی پر نازل کیا گیا، پھر بھی وہ اتنا واضح ہے کہ سمجھا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اس کے پیغام، اس کی سچائی کی کھلی دلیل ہے، یہاں تک کہ آج بھی کئی سائنسی اور تاریخی حقائق اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ قرآن میں اس کی سچائی کے متعدد واضح دلائل موجود ہیں۔ جناب انس بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو فرماتے کہ اس شخص کا ایمان مکمل نہیں جس میں امانت داری نہ ہو، اور اس شخص میں دین مکمل نہیں جو اپنے عہد کو پورا نہ کرے۔ مسند احمد کی یہ حدیث مبارک ہے۔ تو یہ اس کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ اپنے وعدوں اور عہد کو پورا کرنے میں میری مدد فرما۔ احتساب کیجئے کہ کہیں کوئی میں وعدہ خلافی کرنے والوں میں سے تو نہیں ہوں۔ پلان بنائیے، تبلیغ کیجئے۔ آج کے سبق میں اسماء کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلا اسم آپ کو پتہ ہے عہدن ہے، اور اس کی جمع عہود ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جمع سالم ہے، یہ جمع مکسر ہے؟ کون بتائے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے گا۔ جی ہما ندیم، کیا ہے یہ جمع سالم مکسر؟ سر جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر ہے، گڈ۔ فریقن کی جمع کیا آتی ہے؟ کون بتائے گا؟ فریقن کی جمع، جی ہیرا عمران۔ السلام علیکم سر، فرقہ۔ فرقا، گڈ، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد کتابن کی جمع کیا ہے؟ جی ہیرا عمران۔ سر کتب۔ کتبن، گڈ۔ اچھا، ظہور کی جمع کیا ہے؟
सर ज़ुहूर की ज़हर की जमा ज़ुहूर। गुड। ज़हर असल में वाहिद है, तो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन को थोड़ा मोल्ड किया था कि ज़ुहूर इसकी जमा है, तो ज़हर और ज़ुहूर, ठीक है, पुश्त को कहते हैं ना, ज़ुहूर होगा तो पुश्तें, ज़हर होगा तो पुश्त, ठीक है, बैक साइड ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब जरा इसमें अफ़ाल देख लेते हैं, तो 3 हुरूफ वाले अफ़ाल में सबसे पहले कौन सा है हीरा इमरान? सर आहदा। आहदन, ठीक है, कैसे बनेगा, किस वजन पे है? समी आ के वजन पे। जबरदस्त। आहिदा याहदु इहद आहिद आहिदा याहिद। महूद और अहद। और कोई और हैंड रेज करे, सेकंड कौन बताएगा? और आगे कौन सा इसमें 3 हुरूफ वाला? जी रुबीना। सर नबाज़हू। नबाज़ा, हु नहीं, नबाज़ा, ठीक है। नबाज़ा, ये मुझे बताएं कि किस वजन पे? सर ज़राबा का पैटर्न है नबाज़ा यम्बिज़ु इनबिल नाबिस मबूद नब्स। मनबूज और नब्ज, जबरदस्त माशाल्लाह। तो ये हो गया आहदन। अब कुल्लमा आहदु आहदन नबदहु, उन्होंने फेंक दिया, फरीकुम मिनहुम, उनमें से एक तबके, ठीक है। तो ये हो गया। और कौन सा जी, हैंड रेज करें, और कौन सा है 3 हुरूफ वाला सेहतमंद, मोटा ताज़ा सेहतमंद, जिसमें अलिफ वाओ या ना आए? सर यअलमून। एक ही है, कअन्नहुम ला यअलमून के बाद ला यअलमून, ठीक है। तो ये तो पता सबको, अलिम यअलमून। अब जरा आते हैं 3 हुरूफ वाले कमजोर अफाल की तरफ। तो वीक वर्ड ऑफ 3 हरफ कौन सा है? और अल्फाज तो सर एक ही है। एक है, सर कौन सा? जा जा, यजीउ, जी, जाइन, सर डैश बजी, जी। सर आती नहीं बनेगा ऊतू से, आता याती, या वो मजीद फी में? नहीं, ये मजीद फी है। वो इस तरह के, असल में ये है आता, असलमा के वजन पे, और ये असल में था आता, ठीक है। तो असलमा के वजन पे है ये, तो वो उसकी थोड़ा सा देखने में वाकई ऐसा लगता है, देखने में वाकई ऐसा लगता है कि शायद ये 3 हुरूफ पर मुश्तमिल लफ्ज़ है, लेकिन ये 4 हुरूफ पर मुश्तमिल लफ्ज़ है। खड़ी ज़बर जो है वो बाज़ औक़ात जो है ना वो अलिफ के रिप्लेसमेंट पे आती है, तो ये असल में असलमा में ता ऐसे था। तो अब ज़ाहिर बात है उसमें 2-2 दफ़ा जो है ना वो कमज़ोर वर्ड आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चेंजिंग आएगी आसानी के पढ़ने के लिए, तो इसको कर दिया आता, ठीक है, युती, इस तरीके से हो गया, ठीक है। वही गिरोगे। माइक तो ऑफ कर लें, आगे चलें, मजीद फी अफ़ाल पे तरह चलते हैं जी। मजीद फी कौन सा है जी? जी हीरा इमरान, एक आप बताएं, एक रुबीना बताएं, एक हुमा नदीम। हीरा इमरान पहले आप बताएं। सर पहले आहदू। आहदू, भाई सही बोले ना, हाँ सब। आहदू किसके वजन पे है? हाँ सब। जबरदस्त। हासबा युहासिबु, आहदा युआहिदु, आहिद मुआहिद मुआहद और मुआहदा। जी दूसरा बताएंगी हुमा नदीम। सर युमिनून। सर मुसद्दिकुन। हाँ सर युमिनूना एक भी है। बंदा बताया ना, हुमा नदीम आप एक बता दिया आपने। युमिनूना किस कैसे बनेगा? सर आमन असलमा का पैटर्न है जबरदस्त। आमना। आमाना युमिनु, आमिन मुमिन मोमन ईमान, जबरदस्त। और मुसद्दिकुन किसने बताया जी? सर मैंने। नाम बताया ना, पता नहीं लगता कौन बोल रहा सर है। हुमा नदीम। अच्छा चले, मैंने कहा था एक एक बताएं, अभी वो रुबीना ने बताना है। चले, मुसद्दिकुन वाला हो गया, सद्दा का युसद्दिकु। और कोई है जी रुबीना? सर वो आतू है ना ओतू। ओतू का सर आता, ये आपने पहले बता दिया, ये हो गया डिस्कस। अच्छा, आता यूती आती मूतिन मूतन ईता चलें असलमा। चलें, बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। ये आपका कवर हो गया कुरान करीम का पोर्शन। अब जरा ग्रामेटिकली पोर्शन पे आते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर टुडे, ठीक है।
آج کے لیکچر اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. گرامیٹیکل پورشن آپ دیکھیں, اس میں آپ نے کافی ساری چیزیں پڑھنی ہیں. آپ نے فعل مضارع کی پہلے کچھ تبدیلیاں دیکھی ہیں. ایک لفظ لم کی وجہ سے تبدیلی ہوتی ہے. اور کون سی تبدیلی آپ نے پڑھی ہے؟ اور آپ نے حروف شرط والی پڑھی ہے, ایسے ہے نا, ان من ما والی, لما والی بھی پڑھی ہے, ایسے ہی ہے. جی سر. ہاں, تو مطلب آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ لفظ لم ہو یا حروف شرط ہو, وہ کیا کرتا ہے, اپنے ماں بعد آنے والے فعل مضارع کے وہ آخر سے جو ہے نا وہ اس کو ساکن کر دیتا ہے, یا اس کا آخر سے نون گرا دیتا ہے, یا اس کا جو ہے نا وہ جو کمزور ورڈ ہے اس کو, ویک ورڈ کو گرا دیتا ہے. یہ چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں. آج آپ نے کچھ مزید پڑھنی ہے اور پچھلی بھی تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے. تو فل ریڈی ہو جائیں. 1 منٹ سانس لینا تو لے لیں بے شک. چلیں آیا پڑھیں گے, یہاں سے اوپن کر لوں, سوری. آج پڑھیں گے فا لام واو لام استعمال ہوتا ہے فعل مضارع کے شروع میں, اور ایک لفظ لی استعمال ہوتا ہے فعل مضارع کے شروع میں. ایک جو ہے نا وہ لفظ لام پلس اینڈ میں نون جو ہے نا وہ ایسے سمجھے کہ اس کو بولتے ہیں شد کے ساتھ آتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے درمیان میں آپ کا جو فعل مضارع ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ آپ 3 چیزیں دیکھیں گے اور پچھلی والی آپ ریویژن کریں گے ذرا, اور اس کو ہم اکٹھے ایک دفعہ دیکھ لیں گے. پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا تھا کہ شرطیہ ان من ما 3 حروف والے افعال پر جب داخل ہوتے ہیں تو اینڈ سے ساکن کر دیتے ہیں. جیسے آپ نے پڑھا تھا, اگر آپ کرتے ہیں تو میں کروں گا, جو یہ کرے گا کامیاب ہوگا. جو کچھ آپ کرتے ہیں میں کروں گا. اس کی ذرا ہم عربی بنا کے دیکھ لیں کہ ہمیں کتنی پریکٹس ہوئی ہے. اگر آپ کرتے ہیں تو میں کروں گا, جی بنائیں. جی ہمایوں ندیم. سر ان تفعل افعل. زبردست, سوری. اور جو یہ کرے گا کامیاب ہوگا, کون بنائے گا؟ یہ بنے گا من یفعل ینجح, ٹھیک ہے. جو کچھ آپ کرتے ہیں میں کروں گا تو وہ آئے گا ما تفعل افعل. اچھا, فعل مضارع کے ساتھ لام آنے کی شکلیں ذرا ہم دیکھ لیں. آج کے سبق میں جو آپ نے چیز سیکھنی ہے وہ ہے ایک لفظ ہے جو لام امر ہے. لام امر کے ساتھ عمومی طور پہ فا اور واو آ ہی جاتا ہے. جیسے آپ میں سے کل کچھ کویسچن پوچھ رہے تھے کہ اب غائب کے سیگا ہے کوئی, مثال کے طور پہ ایک تو یہ سیگا ہوتا ہے نا یفعلو, ایک ہے تفعلو. یفعلو کے لیے آپ کیسے استعمال کریں گے؟ تفعلو کے لیے تو آپ کہتے ہیں, مثال کے طور پر آپ فعل امر استعمال کرتے ہیں افعل افعلو, آپ یہ استعمال کرتے ہیں, یعنی جو حاضر ہے, یا افعل افعلا افعلو, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے روکنے کے لیے لا تفعل لا تفعلا لا تفعلو. لیکن کویسچن یہ کہ جب غائب کے لیے آتے ہیں تو پھر کس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں, غائب کو حکم دینا ہو تو کس طریقے سے دیں گے؟ تو اس کے لیے فا لام واو لام لگ جاتا ہے نا. اور ایک ہے لام التعلیل, علت کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی جب لام آتا ہے تو یہ بھی کچھ نہ کچھ فعل مضارع کے اوپر عمل کرتا ہے. ایک ہے لام پلس نون تاکید, ٹھیک ہے. ضرور بضرور اس کا ترجمہ ہوتا ہے, ضرور ضرور, ٹھیک ہے. تو یہ کس طریقے سے آتا ہے ذرا اس کو ہم دیکھیں گے آج. اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی کو یہ کرنا چاہیے تو اس کے لیے لی کا استعمال کریں گے. لی بھی چھڑی کی طرح کام کرتا ہے. عام طور پر اس لام سے پہلے واو یا فا آتا ہے. اس صورت میں یہ ہوگا کہ فل یا ول, بس اسے چاہیے یا اور اسے چاہیے, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ یفعل یفعلون, تفعل افعل تفعلون, نفعل تفعل, سوری اینڈ سے میں ساکن کری جا رہا ہوں.
نفعلو تفعلو، ٹھیک ہے. جب اس کے ساتھ فالام لگے گا تو یہ کیا بنے گا؟ پڑھیں ذرا روبینہ ایک دفعہ پڑھیں اس کو فا کے ساتھ. فَلْيَفْعَلْ فَلْيَفْعَلُوا فَلْتَفْعَلْ فَلْأَفْعَلْ فَلْتَفْعَلُوا فَلْنَفْعَلْ فَلْتَفْعَلْ. گڈ، ٹھیک ہے. تو اس کا ترجمہ پڑھیں ہما ندیم ذرا جلدی سے. بس اس کو کرنا چاہیے. سر وہ بھی عربی بھی پڑھوں؟ نہیں نہیں، اردو ترجمہ، عربی تو پڑھ لیے روبینہ نے. اچھا، بس اس کو کرنا چاہیے، بس ان سب کو کرنا چاہیے، بس آپ کو کرنا چاہیے، بس مجھے کرنا چاہیے، بس آپ سب کو کرنا چاہیے، بس ہم سب کو کرنا چاہیے، بس اس عورت کو کرنا چاہیے. اب یہ بھی فعل امر ہے، بات سمجھتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار چینج ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ تم کر، اس میں یہ کہ بس اسے کرنا چاہیے. غائب میں بھی تو اس کے لیے آپ کہہ رہے ہو فل اسے کرنا ہے، بس آپ کو کرنا چاہیے، بس مجھے کرنا چاہیے. تو اس میں آپ اس طریقے سے وہ جو سارے الفاظ تھے جس پہ آپ پوچھ رہے تھے کہ بھائی یہ کس طریقے سے میں جو ہے نا وہ یہاں پہ فعل امر استعمال کروں، تو اس میں یہ چیز ہے بس مجھے کرنا چاہیے. یعنی ایک اپنے آپ کو ایک حکم دینے کا انداز، کسی دوسرے کو حکم دینے کا ایک انداز ہے یہ. تو اس انداز کے لیے فعل عام استعمال ہوتا ہے. کرتا یہ بھی اینڈ سے ساکن ہے. ترجمہ کیجئے ذرا، کون کرے گا؟ ہینڈ ریز کریں. وَلْيَكْتُبْ، جی روبینہ کریں. اور چاہیے کہ وہ لکھے. زبردست، ماشاءاللہ. وَلْيَسْأَلُوا، کوئی اور کرے. ہما ندیم. اور اسے سوال کرنا چاہیے. اور چاہیے کہ وہ سب پوچھیں. ٹھیک ہے، بات ایک ہی ہے، سوال کرنا چاہیے، پوچھیں. فَلْيَصُمْ، جی ہیرا عمران. سر سم تو روزے کو کہتے ہیں، پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. رکھیں، ٹھیک ہے. فَلْيَعْبُدُوا، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں. وہ ہے نا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اس میں وہ جی فل سر. لگا ہوا ہے. تو اس طریقے سے اس کا ترجمہ آ جائے گا. اور اسے لکھنا چاہیے اور اسے لکھنے دو، اور ان لوگوں کو پوچھنا چاہیے اور انہیں پوچھنے دو، اور پس اسے روزہ رکھنا چاہیے، بس اس سے ان سب کو عبادت کرنی چاہیے. تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ہو گیا. تو یہ آپ کا ہو گیا لام امر جو فالام یا والام کے ساتھ، واولام کے ساتھ آتا ہے. تو یہ آئے گا فَلْيَعْبُدُوا یا وَلْيَعْبُدُوا. تو دونوں کا ترجمہ فرق یہ ہوگا کہ فا کے ترجمے میں پس لگ جاتا ہے، واو کے ترجمے میں اور لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک لام ہوتا ہے لام تعلیل. لام تعلیل جب علت کو بیان کرتا ہے، جب یہ داخل ہوتا ہے فعل مضارع کے اوپر، تو پھر یہ ترجمہ کیسے بنے گا اور یہ عمل کیسے کرے گا. عمل تقریباً سب کے سیم ہی ہے. جیسے یفعل، یفعلون ہے، تو اس کے شروع میں جب لام لی لگا تو یہ بن گیا لیفعلا، لیفعلوا، لتفعلا، لافعلا، لتفعلوا، لنفعلا، لتفعلا. یہ آخر سے زبر دیتا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ جیسے یفعلوا ہے تو یہ لام لگے گا، لام التعلیل. تو آپ کو پتہ کیسے لگے گا کون سا لام لگا ہوا ہے؟ یہ اسی طریقے سے پتہ لگے گا کہ یہ آخر سے کیا کرتا ہے؟ زبر دیتا ہے. تو یہ کیا کر دے گا؟ لیفعلا، لیفعلوا. اب جس کے آخر میں نون ہے وہ گرا دیا تو زبر کی ضرورت نہیں ہے. لتفعلا، لافعلا، لتفعلوا، لنفعلا، لتفعلا. تو لامز لی، لام تعلیل نے کیا کیا؟ اینڈ سے زبر دی. باقی سارے آپ لفظ پڑھ رہے ہیں کہ لم نے کیا کیا عمل؟ آپ نے پڑھا کہ اینڈ سے ساکن کیا. آپ نے پڑھا کہ لما نے کیا کیا؟ اینڈ سے ساکن کیا. آپ نے پڑھا ان من ما نے کیا کیا؟ اینڈ سے ساکن کیا. تو یہ سارے الفاظ. پھر آپ نے پڑھا فل یا ول لگا تو اس نے اینڈ میں کیا کیا؟ اینڈ سے ساکن کیا. اور جب لام تعلیل لگتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ زبر دیتا ہے اینڈ سے. ٹھیک ہے. تو گویا یہ چیز آپ ذہن میں کریں. تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جو علت بیان کی جا رہی ہے کہ بھائی یہ میں بات بیان کر رہا ہوں، یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ یہ کرے. ٹھیک ہے. تو گویا کوئی خاص وجہ کی وجہ سے کوئی کام کروانا چاہے تو اس میں بات کی جاتی ہے لیفعل. ٹھیک ہے جی. حبیب خان صاحب آپ ترجمہ کریں ذرا لیفعل کا ترجمہ، جو آگے سارا لکھا ہوا ہے اس کو جلدی سے کر دیں. حبیب خان بھائی، حبیب خان بھائی میری بات سن پا رہے ہیں آپ؟ لبنہ غزل. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یہ اینڈ سے ترجمہ کر دیں صرف. تاکہ وہ کرے، تاکہ وہ سب کریں، تاکہ آپ کریں، تاکہ میں کروں،
تاکہ آپ سب کریں، تاکہ ہم سب کریں، تاکہ وہ عورت کرے. بہت شکریہ. پتہ یہ لگا کہ اس کے ترجمے میں تاکہ اس وجہ سے یہ ترجمہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں اب ذرا ہم ترجمہ کرتے ہیں. جی ہما ندیم کریں ذرا. لیجعل, جی ہما. سر تاکہ یجعل جعل کا معنی ہوتا ہے بنانا, تاکہ وہ تاکہ بنائے. وہ بنائے. تاکہ وہ بنائے. زبردست. جی اس کے بعد ہے لتأکلوا شبانہ رضی. تاکہ وہ سب بنا سکے. سر میں بتاؤں, لا تاکلوا. اکل یاکلو کا مطلب ہوتا ہے کھانا. ایک منٹ پوچھ, ایک منٹ رکو تو صحیح, کیا ہو گیا؟ ایک بندے کو جواب دینے دو. تاکہ تم سب کھاؤ. ایک منٹ روبینہ, بات تو سنیں. شبانہ رضی کو جواب دینے دیں. تاکہ آپ سب جی کھائیں. ٹھیک ہے تاکہ آپ سب کھائیں. جی, اکل یاکلو کا مطلب کھانا ہوتا ہے. جی بہت شکریہ. چلیں مائکرو فون آف کر دیں. لینا علامہ سنبل اختر. نہیں سر مجھے نہیں آ رہا. تاکہ وہ جانے. دیکھیں نعلم کا تو آتا ہوگا نا. اعلم نعلم جاننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ جانے. وہ نہیں آئے گا نا. اب دیکھو اعلم نعلم کون سا سیکھا ہے, مطلب اعلم تاکہ ہم جانے. ہاں ہم جانیں. بات سمجھتے ہیں. تو لینا علامہ تاکہ ہم جانیں. غور کریں, سب کو آ جائے گا. میں صرف انگیج کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا پریزنٹ رہیں کلاس کے اندر نا. اب 2-3 لوگ تو صرف پریزنٹ نہ رہے نا, ہما ندیم, ہیرا عمران, روبینہ, تو باقی سب بھی تھوڑا سا شو کریں. لِأَكُونَ, کان یکون کا مطلب ہوتا ہے ہونا. تو یہ میں پوچھتا ہوں جی, کون رہ گیا ہے جس نے ابھی تک کوئی ایک جواب بھی نہیں؟ جی روزینہ, روزینہ ہوگی, روزینہ. جی روزینہ بتائیں. لِأَكُونَ, تاکہ میں ہو جاؤں. میں ہو جاؤں. زبردست, ٹھیک ہو گیا. تو یہ سارے ترجمہ اس طریقے سے بن گیا, گویا پریکٹس ہو گئی. اب ذرا اس آیت کا آپ ترجمہ دیکھیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اب یہ ریزن بتائی جا رہی ہے. اور اس طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا. ٹھیک ہے, اب آگے بات ہو رہی ہے علت, وجہ کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم ہو لوگوں پر گواہ. اب یہ لام جو پیدا ہے, لام یہاں لگا ہوا ہے, یہ لام کیا ہے؟ تعلیل کے لیے, علت کے لیے. تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو پچھلی بات تھی, یہ اس کی علت کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ بن جاؤ. تو اب مجھے امید ہے کہ آپ کو سینس سمجھ آ رہی ہوگی کہ کس جگہ پہ اس لام کو استعمال کیا جاتا ہے. اب یہ آپ کا دوسرا لام ہو گیا, لام التعلیل. یہ 2 چیزیں آپ نے سیکھ لی, لام امر, لام تعلیل. سمجھ آ گئی ہے؟ ان 2 کی سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر. چلیں اب تیسری چیز آ جو آپ نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ لام اور اینڈ میں پلس نون تاکید اور درمیان میں آپ کا فعل مضارع آ جائے تو اس وقت کیا ترجمہ کریں گے. جیسے مثال کے طور پہ لفظ لام ہے, درمیان میں فعل مضارع ہے, اور آخر میں لفظ نون کے اوپر شد ہے. ٹھیک ہے, نون تشدید کہہ لیں آپ اسے. تو یہ ترجمہ کیا بنے گا اس کا؟ یفعلوا یفعلون. اب اس کو کرتے ہیں لا یفعلن, لا یفعلن, لا تفعلن, لا افعلن, لا تفعلن. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہ جو لام ہے نا, یہ لام بھی اصل میں زبر ہی دے رہا ہے اگر آپ غور کریں. کیوں بھائی غور کریں, زبر دے رہا ہی نہیں دے رہا؟ لا یفعلن, یفعلو کو اس نے یفعلا کر دیا. ٹھیک ہے, اب یفعلون لام کی وجہ سے نون گرنا تھا, نون تو گرا ہی گرا. واو ساکن تھا, وہ بھی کمزور کی وجہ سے اس کو بھی جو ہے نا وہ ہٹ لگی, اور لام کو ڈائریکٹ جو ہے نا وہ نون کے ساتھ ملا دیا. تو یہ بن گیا لیفعلن. یہ تو اس وجہ سے یہ اس کی پیش ویسے بھی چینج نہیں ہونی تھی. اسی طرح لتفعلو تھا تو تفعلا ہوا پہلے, تو لتفعلن. افعلو تھا, افعلا ہوا, لافعلن. تفعلون تھا تو نون گرا, واو گرا, تفعلن ہو گیا. نفعلو تھا تو لام کی جگہ زبر لگی, نفعلا ہو گیا. تو گویا یہ جو لام پلس نون تاکید, ٹھیک ہے, یہ بھی وہی کام کرتا ہے جو آپ کا لام التعلیل کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس طریقے سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ لا یفعلن اور لا یفعلن
دونوں میں صرف زبر اور پیش کا فرق ہے. زبر لگی تو ہم نے کہا کہ یہ جو زبر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واحد کا صیغہ ہے، اور پیش لگی تو فوراً سے ہم نے کہا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. اسی طریقے سے لتفعلن اور لتفعلن یہ بھی اس طریقے سے ہے، لام کی پیش کی وجہ سے اس نے اس کو جمع بنا دیا. تو گویا اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو یہ آپ کو آسانی دے گی قرآن کریم کو سمجھنے میں. اب ذرا اس کے ترجمے کو روبینہ آپ ذرا پڑھیں اس کے ترجمے کو، صرف ترجمے کو جلدی سے. وہ ضرور بالضرور کرے گا، وہ سب ضرور بالضرور کریں گے، آپ ضرور بالضرور کریں گے، میں ضرور بالضرور کروں گا، آپ سب ضرور بالضرور کریں گے، ہم سب ضرور بالضرور کریں گے، وہ عورت ضرور بالضرور کرے گی. اچھا یہ بل نہیں ہے، یہ ہے بالضرور، ٹھیک ہے، ضرور بالضرور. تو سر یہ لام با کو ساکن وا ہوتا کے ساتھ ہے ملانا ہے. بالضرور. ہاں جی، بل نہیں کہنا. بل پہلے صحیح ہے، بجلی کے بہت آ رہے ہیں، ٹینشن پڑ جائے گی اسٹوڈنٹس کو بھی. تو صحیح سے. وہ ضرور بھی ضرور کرے گا. آپ نے اس کے ترجمے میں تبدیلی دیکھ لی ہے. علت والے ترجمے میں آپ نے دیکھا تاکہ، فل اور ول والے ترجمے میں دیکھا تو اس میں کیا تھا، پس چاہیے اور چاہیے، یہ ترجمہ تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ترجمے کا ڈیفرنس آپ کو سمجھ آ جائے گی اب. ٹھیک ہے، اب ذرا ہم نے ترجمے سے ہم نے کیا کرنا ہے، عربی بنانی ہے. کون کرے گا یہ کام، وہ ضرور بالضرور مدد کرے گا. جی ہما ندیم کیا بنے گا؟ لینصرن زبردست. ینصرن. ہاں جی، وا کے اوپر زبر آ جائے گی نا، زبردست. لینصرن جو کہ واحد ہے. ٹھیک ہے، ہم ضرور بالضرور ہوں گے. ہوں گے، ٹھیک ہے، ہونا کان یکون سے میرے خیال سے ہے. جی روبینہ. جی روبینہ سر بنائیں. لنا کونن. لنکونن، زبردست. جی تم سب ضرور بالضرور داخل ہوگے. کون بنائے گا؟ جی ہما ندیم. لتدخلن. زبردست ماشاءاللہ، لام کے اوپر پیش آئے گا. لتدخلن، زبردست. میں ضرور بالضرور مغفرت چاہوں گا. جی روبینہ. سر میں بناؤں؟ جی جی. مغفرت مانگوں گا. لا استغفر فرن. فیرن نہیں، فیرن، راہ کے اوپر زبر. جی اب ذرا دیکھیں صحیح بنایا آپ نے. لینصرن، لنکونن، لتدخلن، لاستغفرن. بہت اچھا ماشاءاللہ. فرن. فیرن بھائی، راہ کے اوپر زبر، کیونکہ یہ لام بھی زبر کر دیتا ہے اینڈ میں. چلیں، جیسے قرآن کریم میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ضرور بالضرور انہیں ہدایت دیں گے اپنے راستوں کی. آپ سمجھتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہے لنہدینہم، ٹھیک ہے، تو یہ وہی ہے لام اور نون اینڈ سے، تو ہم آگے ضمیر لگ گئی. تو اب ذرا دیکھیے فعل مضارع کی اصلی حالت یہ ہوتی ہے جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی. اس کے بعد لفظ لم، لما اور شرطیہ ان، من، ما اور لی، ہاں لی، فل اور ول. یہ لی جو ہے نا یہ وہ دوسرا والا ہے، یہ فعل امر والا، اور یہ کیا کرتے ہیں، اس کو اینڈ سے ساکن کرتے ہیں. اور ایک لی جو ہے جو تاکہ وہ اس کے لیے آتا ہے، علت کے لیے آتا ہے. اور لفظ لن، لفظ ان، لفظ اللہ، یہ کیا کرتے ہیں، اینڈ سے کیا کرتے ہیں، اس کو زبر دیتے ہیں فعل مضارع کو. اور ایک لفظ ہے لام اور نون، اس کی کنڈیشن بھی اسی طریقے سے ہے کہ وہ زبر دیتے ہیں لیکن اس کے اینڈ میں نون لگتا ہے تاکید کے لیے. وہ لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، لافعلن، لتفعلن، لنفعلن، لتفعلن. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ آپ سارا پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو یاد کیسے کرنا ہے، تھوڑا یاد کرنے کے لیے ایک طریقہ کار بتایا ہوا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا لا تفعل شرن، اردو میں دیکھیں لا تفعل شرن، شر مت کرو.
ٹھیک ہے، برائی مت کرو. اچھا یہ ایک بات ہو گئی. یہ آپ کا لا کا جو عمل ہے سمجھ آ گئی کہ لا کیا عمل کرتا ہے. پھر آپ کہتے ہو جو کوئی لم یفعل خیرا، جو کوئی لم نہیں یفعل کرتا خیرن خیر، جو کوئی اچھا کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ان یفعل اگر وہ کرے، اگر وہ اچھا کام کرے، یکسب اجرا وہ اچھا اجر پائے گا. فل یفعل خیرا تو اس کو چاہیے نا، بس چاہیے کہ وہ اچھا کام کرے. وہ اس طریقے سے ہے لا تفعل شرن کہ تم شر نہ کرو، تم برا کام نہ کرو، جو کوئی اچھا کام کرے. ٹھیک ہے، لم یفعل خیرن اس نے اچھا کام نہیں کیا، جو کوئی اچھا کام کرے یکسب اجرا وہ اجر پائے گا. فلیفعل خیرا پس چاہیے کہ وہ خیر کے کام کرے. تو یہ اس طریقے سے ایک مطلب جملہ بنایا ہوا ہے تاکہ اس میں آپ کو لا، لم، ان اور فاق فل کا آپ کو جو ہے نا وہ پتہ لگ جائے کہ عمل کیسے ہو رہا ہے، ترجمہ کیسے چینج ہو رہا ہے. اس طریقے سے ایک اور جملہ نیچے ہے کہ انسان کو پیدا کیا گیا لیفعل خیرا تاکہ وہ کیا کرے. یہ وہ علت والا آ گیا نا، انسان کو پیدا کیا گیا لیفعل خیرا تاکہ وہ خیر کرے، تاکہ وہ نیکی کا کام کرے. ایک اچھا انسان لیفعلن خیرا ضرور بھی ضرور وہ خیر کا کام کرتا ہے، اور ایک برا انسان لن یفعل خیرا وہ ہرگز جو ہے نا وہ اچھا کام نہیں کرتا. تو یہ آپ کا اس نے ترجمہ بتا دیا. اس طرح ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں جمع کے ساتھ، لا تفعلوا شرا کہ بھئی برا کام مت کرو، تم سب برا کام مت کرو. وہ لوگ جنہوں نے لم یفعلوا خیرا، وہ لوگ جنہوں نے لم نہیں یفعلوا انہوں نے کیا خیرن کوئی بھلائی کا کام، انہوں نے کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا. ان یفعلوا اگر وہ کریں، یکسبوا اجرا تو وہ اجر پائیں گے، یعنی خیر کا کام اگر وہ کریں تو وہ اجر پائیں گے. فلیفعلوا خیرا پس انہیں چاہیے کہ وہ خیر کا کام کریں. لوگوں کو پیدا کیا گیا ہے لیفعلوا خیرا تاکہ وہ خیر کا کام کریں. اچھے لوگ لیفعلن خیرا ہمیشہ ضرور بے ضرور وہ خیر کا کام کرتے ہیں، اور برے لوگ لن یفعلوا خیرا وہ ہرگز جو ہے نا وہ خیر کا کام نہیں کرتے. تو یہ ایک پریکٹس ہے، مطلب یاد کرنے کا طریقہ ہے. اس کو ٹوکے اور ہتھوڑے کے ساتھ سمجھایا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس طرح بغدہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اینڈ سے ساکن کر دیتا ہے، اور جس طریقے سے ہتھوڑا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اینڈ سے زبر دے دیتا ہے. تو یہ تھوڑا سا اس طریقے کا فرق ہے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے اور دعا کیجیے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آج کے لیکچر سے اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں.